آپ کو یہ بتا دوں آپ کے علمی اضافے کے لیے کہ حضرت اقدس مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دین الہی کے خلاف کام کس طرح کیا تھا؟ کیا دور بیٹھ کر کوئی دعائیں کر رہے تھے؟ صرف تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہوں گے اور مسئلہ حل ہو گیا ہوگا؟ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے یہ مجاز کہ انسان کام نہ کرے، مصلی پہ بیٹھ جائے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ ڈال دے کہ اللہ ہم کچھ نہیں کریں گے، بس آپ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند نہیں۔ آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف یہ امید کرنا کہ ہم دعا مانگے اور حالات تبدیل ہو جائے، اس کا مطلب کیا نکلتا آپ جانتے ہیں؟ آپ کرنا کچھ نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے امتحان لینا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ دین کی خاطر کیا قربانی پیش کر سکتے ہو، اور آپ قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کہتے نہیں ہم آپ سے مانگ لیے، بس آپ ہی کر دیے جو کرنا ہے۔ یہ ہوا کام سے جی چرانا۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر بات ہے کہ کام سے جی تو نہیں چرایا ہوگا، کہ دعاؤں پر اکتفا کیا ہوگا اور حالات بدل گئے ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کار کیا تھا۔ اکبر کے انتقال کے بعد جب اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہانگیر کے درباری تھے، اس کے وزراء، اس کے مصاحبین، ارباب حکومت، سب سے رابطہ کیا۔ میں پڑھ کے حیران رہ گیا مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا طرز تھا اصلاح کا۔ خط لکھا کہ دیکھیں بادشاہ وقت سے میری تو قربت نہیں ہے، آپ ان کے قریب رہتے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیے، آپ انہیں بتائیے، اس فتنے سے آگاہ کیجیے۔ غرض یہ کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دور بیٹھ کر خطوط ان لوگوں کو لکھتے رہے جو جہانگیر کے وزراء اور مصاحبین میں سے تھے۔ پھر فائدہ کیا ہوا؟ یہی وزراء، یہی مصاحبین جو ارباب حکومت ہی کہہ لیجئے ان کو، یا بادشاہ وقت کے قریبی لوگ تھے، ان کی اصلاح کرتے رہے۔ بالآخر ان لوگوں نے جہانگیر کو سمجھایا، بات جہانگیر کو سمجھ میں آ گئی اور جہانگیر نے توبہ کر لیا، دین الہی کا خاتمہ ہو گیا۔ ورنہ ایک وقت تھا کہ جہانگیر نے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں ڈال دیا تھا، قتل کا ارادہ تھا، لیکن جہانگیر کے بیٹے کے خواب میں اللہ کے رسول آئے اور کہا او لڑکے، تیرے باپ نے میرے آدمی کو قید میں ڈال رکھا ہے۔ بیٹا ایک خواب سن کے گھبرایا، فوراً جہانگیر کو جا کر نقل کیا، ابا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ جہانگیر کے اوپر اور بھی دباؤ چاروں طرف سے آیا تو اس نے قتل کا حکم منسوخ کر دیا، قید میں رکھا، پھر قید سے بھی رہا کر دیا، اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی اور پھر ہندوستان سے دین الہی کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے علماء کے کام کرنے کا کہ اگر وہ ارباب حکومت سے میل جول اگر رکھتے ہیں تو پھر اسی نیت سے رکھتے ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے اور ان سے کام لیا جائے اور امت کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر علاقے سے متدین اور دیندار علماء کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جو حضرات حکومت سے جڑے ہوئے ہیں ارباب حکومت سے رابطہ بڑھانا چاہیے، لیکن ہاں اس میں خیال کرنا ہوگا کہ ذرا بھی ایک پیسہ بھی اپنے نفع کے خاطر اور دنیائی مفاد کے خاطر ارباب حکومت کے سامنے بالکل زبان نہ کھولیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ مدرسے کی ذمہ دار ہیں تو اپنے مدرسے کی خاطر بھی زبان نہ کھولیں، آپ دوسرے مدرسوں کو نفع پہنچائیے، دوسرے کام ان سے لیجیے، جہاں اپنا آ جائے وہاں بالکل آپ خاموشی اختیار کر لیں، اللہ کے حوالے کر دیں معاملہ، چونکہ آپ کو کام بڑا کرنا ہے۔ تو اس وقت علماء کا سیاست سے الگ رہنا یہ سمجھداری نہیں ہے، بلکہ دیندار طبقے کو، اس طرح کے علماء کو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اور قوم کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔